السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل AIOU اکیڈمی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ اتنا ٹائم بالکل بھی نہیں لگتا ویڈیو کو لائک کرنے میں، 1 سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں لگتا۔ ابھی اگر آپ چیک کر کے نا دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا، سرچ بھی تو کرتے ہیں نا آپ، تو بس لائک کر دیا کریں، کیا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلو خیر، کوئی بات نہیں۔ کمنٹ میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کس سبجیکٹ کا پاسٹ پیپر چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر میں تاکہ اس پہ بھی کام کروں۔ چینل میں نے بنایا ہے اسی لیے آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکوں، تو مجھے ضرور بتا دیا کریں اگر آپ لوگوں کو کوئی پاسٹ پیپر یا کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو تو مجھے بتا دیا کریں، صحیح ہے؟ اچھا، آج جو میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں پاسٹ پیپر، وہ ہے 356 سے ریلیٹڈ، غذا اور غذائیت، اس سے ریلیٹڈ ہے۔ چلتے ہیں پیپر کی طرف، ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ پیپر ہے جی میرے پاس غذا اور غذائیت، 356 کوڈ ہے، اور یہ کب کا ہے؟ سمسٹر بہار 2016 کا پیپر ہے۔ اس میں کل نمبر 100 ہوتے ہیں، کامیابی کے نمبر 40 ہوتے ہیں ایز یوزول۔ اچھا، نوٹ دیکھ لیتے ہیں۔ کل 5 سوال حل کرنے ہیں، اور پہلا سوال لازمی حل کرنا ہے۔ چلیں جی، پہلا سوال کا ہے، اس میں دیکھ لیتے ہیں۔ مختصر جوابات لکھنے ہیں اس میں۔ ذریعہ معاش کی نوعیت اور غذائی عادات، پھلوں کا رس محفوظ کرنے کا طریقہ، غذا پکانے کے طریقے، اور کوسچن نمبر 4 ہے غذائی ریشوں کی اہمیت۔ یہ آ جائے گی جی، 4 ہیں آپ کے پاس تو 5 نمبر کا ایک نوٹ آپ لوگوں نے لکھنا ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ 5 نمبر کا لکھنا ہے۔ اب انہوں نے مختصر بتایا ہے تو مختصر یہ نہیں کہ 1-2 لائنیں لکھ دو، کم سے کم 4 سے 5 لائنیں لازمی لکھا کریں، ٹھیک ہے نا؟ 4 سے 5 لائنیں یہ لازمی لکھا کریں۔ اگر اس سے زیادہ آتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں کم سے کم کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ 5 نمبر کا ہوتا ہے، اور 5 نمبر پھر ایسے ہی نہیں مل جاتے۔ سوال نمبر 2 ہے غذائیت کی تعلیم و تربیت کرتے وقت کن باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے؟ مثالوں کی مدد سے وضاحت کریں۔ یہ 20 نمبر کا ہے، سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 3 ہے موسم سرما کے پھلوں اور سبزیوں کو محفوظ کرنے کی اہمیت بیان کریں۔ نیز اس موسم کے پھلوں سے کتنی اقسام کی مصنوعات تیار کی جا سکتی ہیں، طریقے بیان کریں۔ یہ بھی 20 نمبر کا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے پھلوں اور سبزیوں کو محفوظ کرنے کے اصول تحریر کریں۔ نیز موسم سرما کے پھلوں اور سبزیوں کو گھریلو سطح پر کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے؟ سوال نمبر 5 غذا کو منجمد کرنے سے غذائی اجزاء پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ مثالوں سے واضح کریں۔ منجمد کرنا ہوتا ہے فریز کرنا، ہم لوگ اٹھا کے سبزیوں کو فریز کر دیتے ہیں نا، یہ وہ ہے۔ سوال نمبر 6 ہے مینیو پلان کرنے کے فوائد تحریر کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ مینیو آپ لوگ بنا کے رکھ دیتے ہیں نا، اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ اب پوری ویک کا مینیو بن گیا، لسٹ بن گئی، آپ لوگ لگا دیتے ہیں، تو اس سے کیا کیا آپ لوگوں کو فائدہ ملتا ہے، یہ بتانا ہے۔ نیز مختلف آمدنی والے طبقات کے لیے مینیو ترتیب دیتے وقت کن باتوں کو یا نکات کو مد نظر رکھا جائے؟ سوال نمبر 7 ہے غذائی اجزاء کے بنیادی گروہ کون سے ہیں؟ ان میں شامل غذاؤں کی افادیت، اہمیت اور حاصل کرنے کے ذرائع بیان کریں۔ سوال نمبر 8 ہے انسانی خون بنانے میں کون سا نمک درکار ہے؟ خون بنانے کے جو کام آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کون سا نمک ہوتا ہے؟ اس کی اہمیت، فوائد، ضرورت اور حاصل کرنے کے ذرائع تحریر کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک پیپر ہو گیا۔ اب آپ لوگ ذرا اس کو غور سے دیکھ لو، نہیں سمجھ آ رہی تو مجھے بتا دیا کرو۔ اور ایک اور بات، ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کو نا پیپر نہیں صحیح کلیئر نظر آ رہا ہوتا نا، سمجھ نہ آ رہا ہو، تو ایٹ لیسٹ وہ سن لیا کریں جو میں بتا رہی ہوتی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں بھی پیپر کو ہی ڈیفائن کر رہی ہوتی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ ذرا دیکھ لیں، ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیں اس کو، میں تھوڑا سا اور زوم کر دیتی ہوں۔ غذائیت والا پہلا کویسچن، اب یہ دوسرا والا دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہو گیا، چلو اتنا کر لیتے ہیں، صحیح ہے؟ چلو اب آگے ہے جی غذائیت، یہ ہے 2018 سمسٹر سپرنگ کا۔ اس میں بھی پہلا کویسچن لازمی آپ لوگوں نے کرنا ہے۔
پہلا کوشچن کون سا ہے؟ مندرجہ ذیل پر مختصر نوٹ لکھیں. سیم وہی طریقہ کار ہے. لحمیات کے حصول کے ذرائع، غذا پکانے کے دوران غذائی اجزاء کا ضیاع، موسم سرما کے پھلوں اور سبزیوں سے مشروبات یا مصنوعات کے نام لکھنے ہیں آپ نے. انسانی جسم کو فلورائڈ کی ضرورت، اس پہ آپ لوگوں نے نوٹ لکھنے ہیں مختصر. 5 نمبر کا ایک ہوگا اور 4 آپ نے لکھنے ہیں. اچھا سوال نمبر 2 ہے، یہ لازمی ہے سوال نمبر 1 جو ہے، ٹھیک ہے نا. اب سوال نمبر 2 ہے، ہضم ہونے والے کاربوہائیڈریٹس ان کی اقسام جسم میں کام اور حاصل کرنے کے ذرائع تحریر کریں. کاربوہائیڈریٹس. سوال نمبر 3 ہے، متوازن غذا پکانے کے مختلف طریقے تحریر کریں. نیز متوازن غذا ترتیب دیتے وقت کون سے عوامل ذہن نشین رکھنے چاہیے. سوال نمبر 4 ہے، زیادہ اور کم چکنائی میں تلنے والی چند غذائیں تحریر کریں. نیز ان طریقوں میں ضائع ہونے والی ضروری اجزاء اور احتیاطی تدابیر تحریر کریں. سوال نمبر 5 ہے، غذا اور ذہانت کے مابین تعلق واضح کریں. خوراک کے اعتبار سے معاشرتی گروہ اور نشوونما کیسے ہوتی ہے، مثالوں سے واضح کرنا ہے. سوال نمبر 6 ہے، لحمیات کیا ہیں، اس کے جسم میں کام اور حاصل کرنے کے ذرائع تحریر کریں. سوال نمبر 7 ہے، معدنی نمکیات کی اہمیت بیان کریں. نیز فاسفورس اور فولاد کے فوائد اور حاصل کرنے کے ذرائع. ٹھیک ہے، آپ کو جس چیز کا بھی بتایا گیا ہے نا، آپ نے پورا اس کو تیار کرنا ہے. کس طرح تیار کرنا ہے کہ ان کے فائدے کیا ہیں اور ان کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے، ان کو استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے. تو ان چیزوں کو ذرا مائنڈ میں رکھ کے اور پھر ایک کوشچن تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. مینیو پلاننگ پھر آ گئی ہے. مینیو پلاننگ سے کیا مراد ہے؟ اس کے فوائد تحریر کرنے ہیں اور مختلف طبقات کو مد نظر رکھ کر جو آپ لوگ مینیو تیار کرتے ہیں وہ کون سے ہونے چاہیے، کون سی باتیں ہونی چاہیے جن کا خیال رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ 20 نمبر کی ہیں. ان میں سے آپ نے کرنے کون سے ہیں؟ 5 کرنے ہیں. پہلا لازمی ہے اور باقی میں سے 4 آپ کوئی بھی چاہے کر لیں. ٹھیک ہے، یہ چیک کر لیں ذرا ایک دفعہ پھر. ٹھیک ہو گیا، آگے چلیں. یہ ہے جی سیمسٹر، پچھلا تھا سیمسٹر سپرنگ 2018 کا، یہ ہے سیمسٹر خزاں 2018. اچھا، اس میں کوئی بھی 5 سوال آپ نے کرنے ہیں. تھوڑا سا پیٹرن چینج ہو گیا ہے. کوئی بھی سوال آپ نے کرنے ہیں 5 اور سب کے برابر ہے نمبر. پہلے ہے، کھانے میں غذائی ریشے کی موجودگی کس حد تک ضروری ہے اور ان کی انسانی جسم کے لیے کیا اہمیت ہے. تھیامین بے کی انسانی جسم کے لیے اہمیت پر تفصیلی نوٹ لکھیں. کیلشیم انسانی جسم کے لیے کیوں ضروری ہے، فوائد اور ذرائع تحریر کریں. یہ کوشچن نمبر 3 تھا. ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 4 ہے، متوازن غذا کی تیاری اور ترتیب کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تفصیلاً روشنی ڈالیے. کوشچن نمبر 5 ہے، مینیو ترتیب دیتے وقت کن خاص نکات کا خیال رکھنا چاہیے. پاکستانی کھانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے درمیانہ آمدنی والے خاندان کے لیے ایک دن کا مینیو ترتیب دیں. سوال نمبر 6 ہے، غذا کو زیادہ مدت کے لیے محفوظ کرنے کے دوران کن غذائی اجزاء کا نقصان ہوتا ہے، تفصیل سے تحریر کریں. سوال نمبر 7 ہے، پھلوں کو کن اشکال میں محفوظ کیا جا سکتا ہے، مختلف طریقے تفصیل سے تحریر کریں. سوال نمبر 8 ہے، پاکستان کے مختلف حصوں میں بسنے والوں کی طرز زندگی، وہاں کی پیداوار اور آب و ہوا ان کی غذائی عادات پر کیا اثر ڈالتی ہے، تفصیل بتانا ہے آپ نے تفصیل سے. ٹھیک ہو گیا، یہ دیکھ لیں ایک دفعہ آپ لوگ. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہوگا لکھا ہوا آپ تو. یہ لیں، صحیح ہو گیا. اگلے پیپر کی طرف اب چلتے ہیں. یہ ہے جی بہار 2017 کا. 5 سوال حل کرنے ہیں، سب کے نمبر برابر ہیں. ٹھیک ہے، سوال نمبر 1 کیا ہے، حیاتین کی اقسام بتائیے. حیاتین دال کو، حیاتین دال الف ب جیم اور دال ہوگا نا، وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، حیاتین کی اقسام بتائیے. حیاتین دال کو کولک کیسیفرول کی کیمیائی خصوصیات حاصل کریں. جو بھی لکھا ہوا کرنے کے ذرائع اور جسم میں کام تفصیلاً تحریر کریں. اردو تھوڑی سی میری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے معذرت. سوال نمبر 2 ہے، معدنی نمکیات کیا ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے. فاسفورس کی اہمیت، ضرورت،
اور حاصل کرنے کے ذرائع، اس کی کمی پر جسم کے کیا اثرات ہوتے ہیں، یہ آپ نے تفصیل سے بتانا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے متوازن غذا ترتیب دیتے وقت کون سے عوامل کو ذہن میں رکھنا ہے، نیز روزمرہ کے کھانے کو کیسے متوازن بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4 ہے مینیو پلاننگ سے کیا مراد ہے، اس کی اہمیت اور ترتیب غلط لکھا ہوا ہے اس میں بھی۔ ترتیب دیتے وقت کن نکات کو خاص خیال رکھنا ضروری ہوتی ہے، کن نکات کا، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے سوال نمبر 5 ہے گھریلو سطح پر روزمرہ خوراک پکانے کے دوران غذائی اجزاء کے ضیاع کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، کھانا پکانے کے مختلف طریقوں کی روشنی میں تحریر کریں۔ سوال نمبر 6 الف 2 پارٹ ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ پھلوں اور سبزیوں کو محفوظ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی ہے، موسم گرما کے پھلوں کو محفوظ کرنے کے طریقے۔ سوال نمبر 7 کیا ہے، یہ بھی الف ب میں آ جائے گا، موسم سرما کے پھلوں اور سبزیوں کو محفوظ کرنے کے اصول، اور بے ہے موسم سرما کے پھلوں اور سبزیوں سے کس قسم کے اسکواش اور جیم تیار کیے جاتے ہیں، ان کو محفوظ کرنے کے لیے کون سی ادویات استعمال کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 8 ہے غذائیت کی تعلیم کے مقاصد تحریر کریں، غذائی تعلیم کو فروغ دینے کے مختلف پہلوؤں پر بحث کریں۔ یہ میں نے آپ کو 4 پیپر دکھائے ہیں، اب ذرا میری بات سنیں غور سے۔ مینیو پلاننگ کا جو کوشچن ہے ریپیٹ ہو رہا ہے، صحیح ہے۔ دوسرا کوشچن کون سا ریپیٹ ہو رہا ہے، متوازن غذا ترتیب دیتے وقت کن عوامل کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ 2 کوشچن ہو گئے ہیں یہ جو ریپیٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد 3rd نمبر پہ جو آ رہا ہے وہ کیا ہے، پھلوں اور سبزیوں کو محفوظ کرنے کا طریقہ، صحیح ہے، اور موسم گرما کے پھلوں کو محفوظ کرنے کے طریقے بیان کریں، یا پھر پھلوں سبزیوں کو محفوظ کرنے کے اصول تیار کریں۔ یہ کوشچن ریپیٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں نا تو گھریلو سطح پر روزمرہ کی خوراک پکانے کے دوران غذائی اجزاء جو ضائع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے ریلیٹڈ آ رہے ہیں۔ تو یہ کوشچن ذرا آپ لوگ دیکھ لیں، اس میں بھی ایسے ہی ہے، متوازن غذا کی تیاری اور ترتیب، مینیو کو ترتیب کرنا، مینیو پلاننگ یا مینیو ترتیب کرنا ایک ہی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھلوں کو کن اشکال میں محفوظ کیا جا سکتا ہے، میں نے یہ تیسرا کوشچن ابھی آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں دیکھ لیں، اس میں کون سا ہے، متوازن غذا پکانے کے مختلف طریقے اور مینیو پلاننگ پھر آ گیا اس میں، صحیح ہے۔ اچھا اس میں دیکھ لیتے ہیں جی، موسم سرما کے پھلوں اور سبزیوں کو محفوظ کرنے کے طریقے۔ اب موسم سرما اور موسم گرما 2 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب موسم سرما کے جو پھل ہوتے ہیں ان کو محفوظ کرنے کے طریقے، موسم گرما کے جو پھل ہوتے ہیں ان کو محفوظ کرنے کے طریقے، سبزیوں اور پھلوں دونوں کی بات کر رہی ہوں میں، ٹھیک ہے۔ مینیو پلاننگ ہو گئی۔ اچھا اس کے بعد ہے جی غذائیت کی تعلیم والا بھی ویسے ہوئے ریپیٹ، آپ لوگ یہ بھی دیکھ لینا۔ اور یہاں پہ ایک اور کوشچن جو تھا وہ زیادہ تھا، متوازن غذا کی تیاری، ٹھیک ہے۔ یہ والے آپ لوگوں نے کوشچن ذرا دیکھ لینے ہیں، یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ ذرا ریپیٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں ویڈیو پہنچتی ہے اب اپنے اختتام کی طرف، اگر کچھ نہ سمجھ آئے تو دوبارہ پوچھ لیں، ٹھیک ہے، اور اگر سمجھ آ گیا تو بھی بتا دیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں پلیز، یہ ریکویسٹ ہے میری آپ لوگوں سے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں۔ دوبارہ بھی تو پیپر دینے ہیں نا، آگے بھی تو اگلے سیمسٹر کے لیے پیپر بھی دینے ہی ہیں نا، تو ظاہری بات ہے پاسٹ پیپر کی ضرورت بھی پڑے گی، تو پہلے ہی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں اب اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ پیپر دینے کے بعد مجھے ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے، کہ پیپر آپ لوگوں کا کیسا ہوا ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔